3 دفعہ استغفار 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں. استغفر اللہ تعالی و بیان کریں گے مولانا بیان کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے. اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں. کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں. ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا اس کو اللہ کے نام کا مزہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ کا نام تو ہر ایک لیتا ہے. اس لیے جب لیلا جب یہ مجنون ان کا نام لیتا تو ان کو اس کی حلاوت نصیب ہوتی، ان کو اس کی حلاوت نصیب ہوتی. تو اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایک مخلوق کی محبت تھی تو مخلوق کی محبت کا اثر آتا ہے. تو جس کے دل کے اندر خالق کی محبت ہوگی تو خالق کا نام لے گا تو کیا اس کے دل میں اس کی تاثیر پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نام کی فضائل بیان فرما رہے تھے. فرمایا جو اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، سکینہ نازل فرماتے ہیں. ان کی رزق میں، مال میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں نصیب فرماتے ہیں. تو وہ شخص ابو علی سینا اس زمانے کا بڑا فلاسفر کہنے لگا کہ اے شیخ، ایک نام کے اتنے فضائل ہیں. جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، جو بندہ بولو نا اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کی اتنی برکات ہیں، اتنے فضائل ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے خر تو چیدہ نہیں، اے گدے تو کیا جانتا ہے. کیا کہا؟ اے گدے تو کیا جانتا ہے اللہ کے نام کی فضائل. تو جب اس نے اس کو خر کہا، گدھا کہا، اب بہت بڑے حکیم ہے، فلاسفر ہے، بڑے مجمع کے اندر جب کسی وزیر کو، کسی بڑے آدمی کو گدھا کہہ دو تو پھر آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھو کہ وہ کتنا رنگ بدلتا ہے، کتنا رنگ متغیر ہوتا ہے اس کا. کبھی سرخ، نیلا، سفید، پیلا ہو گیا. تو اس نے کہا دیکھو میں نے تجھے ایک دفعہ گدھا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ گدھا کہا ہے. اور گدھے کے نام کی اتنی تاثیر ہے کہ تو نے بہت سارے رنگ بدل لیے. کتنے؟ بہت سارے رنگ تم نے کیا کر لیے؟ بدل لیے ہیں اس گدھے کے نام کے اثر کی وجہ سے. اگر جب کوئی بندہ اللہ اللہ کہتا ہے، وہ اللہ 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 کی رٹ لگائے گا تو کیا اس نام کی برکت سے کہا کہ اس کے دل کے اندر تغیر، تبدیلی، انقلاب پیدا نہیں ہوگا؟ کہ وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کہنے سے، اللہ اللہ کی ضربوں سے، اس دل سے وہ گناہوں کی نوسط نکال لیں گے، اپنی محبت داخل فرما دیں۔ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے اس پہ محنتیں کی ہے، خود بھی بنے ہیں۔ ان کی جو اعمال ہوتے ہیں، جو بندہ جس طرح عمل کرتا ہے وہی چیز ان کی اولاد کے اندر منتقل ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، صرف پیچھے وہ دعائیں، توجہات، وہ نظر ان کے لیے راستہ کھولتے رہتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے، عام بندے کی اولاد کی ساری محنت، ان کی تھوڑی سی محنت، کیونکہ ان کی پیچھے دعائیں، نظر اور توجہات زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز اثر کرتی ہے۔ تو خود بھی نیک بنو، اپنی اولادوں کو بھی نیک بناؤ، اس لیے کہ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے، اگر ایک بندہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، ان کی خدمت میں جاتا ہے، دعا کراتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ کی محنتیں ہیں۔ شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آیا کرتی، ایک خاتون آیا کرتی تھی۔ اچھا، وہ بیوہ تھی، خاون فوت ہو چکا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی اس بیٹے کی تربیت کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ صاحب ثروت تھی، یعنی مالدار خاتون تھی۔ تو جس طرح وہ بیٹا بڑا ہوتا گیا تو نشو اور تماشوں میں لگ گیا۔ کس میں؟ نشو اور تماشوں میں لگ گیا۔ ماحول ان کو صحیح نہیں ملا، ماحول خراب ملا۔ خراب ماحول کی وجہ سے ان کی عادتیں خراب ہوئی۔ ان کو کہتا، وہ اپنے اس بیٹے سے کہہ دی کہ چلو بھائی حسن بصری رحمۃ اللہ کے مجلس میں چلیں، اور کہتا میں نہیں جاتا۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، گناہ کر کر کے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ان کو مسجد سے نفرت ہوتی ہے، اللہ والوں کی مجلس سے نفرت ہوتی ہے، ان کی صحبتوں سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ قرآن اٹھانے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اگر مسجد کے اندر اگر کہیں دین کی بات ہوگی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، جہاں ذکر کی مجلس سے ہوگی وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا، ہاں جہاں ناچ گانے ہوں گے وہاں اس کا دل لگے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو، جو اس کی روح کی جو غذا ہے وہ پاک غذا ہے۔ انسان کا یہ جسم یہ دو چیزوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے۔ تو جسم کی غذا زمین سے نکلتی ہے، روح کی غذا آسمان سے آتی ہے۔ جو بندہ اپنی روح کو جس چیز کی غذا اس کو دے گا یہ روح اس کی عادی ہو جائے گی۔ اگر یہ اس کو گانوں کی غذا دے گا اور ناچ گانوں کی، نغمات کی اگر اس کو وہ دے گا، اس کو غذا دے گا تو اس کی عادی ہوگی۔ اگر اس کی غذا کلام اللہ اور اللہ 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 کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت ہو تو یہ روح کی غذا، پھر انسان کی آنکھیں جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھتی نہیں، اس کا دل نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اس کو غذا مل رہی ہے۔ اور جتنے یہ غذا یہ کھاتا رہتا ہے اللہ اس کی قوت کو بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ اس کی قوت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جسمانی قوتیں تو بڑی بڑھاتے ہو، اس کے لیے بڑے حکیموں کے پاس بھاگتے ہو، ڈاکٹروں کے پاس، لیکن یہ روح کی جو بیماری ہے ان کے بھی ہاسپٹل یہی خانقاہیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہ خانقاہ ان کی ہاسپٹل ہے، یہاں سے ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے، یہ بیماریاں یہاں سے نکلتی ہے دل کے اندر۔ دل کی روح کی غذا، روح کمزور کب ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے، اپنوں کی نفرت آتی ہے، اپنوں کی نفرت آتی ہے، اور حسد، بغض اور کینہ جب اس دل میں داخل ہوتا ہے تو سمجھو کہ میرے اللہ کے تعلق میں فرق پڑ رہا ہے۔ آج ہم ہر بندہ اپنے محاسبہ کرے کہ ہمارے دلوں میں کتنی نفرت ہے، کتنا بغض ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا حسد ہے۔ اس حسد کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے نام کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نام کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ کیا؟ اپنے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور یہی وہ مجلسیں ہیں جہاں اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہے، ان ضربوں سے یہ دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر کی صدا تو اب بھی ہوتی ہے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ ضرب کیا ہے؟ اللہ۔ اس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ انہی ضربوں سے صحابہ نے قلعے فتح کیے ہیں، انہی ضربوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی وہ گھوڑے جو دریاؤں کے اندر دوڑے ہیں، دریاؤں نے ان کو راستے دیے ہیں۔ یہی وہ ضربیں تھی جو میدان کارزار کے اندر لگا کے شیاطین بھاگتے تھے، کفار بھاگتے تھے، کفر کی فوجیں بھاگتی تھی۔ یہی وہ ضربیں ہیں کہ جن ضربوں کی وجہ سے کفر کے ایوانوں میں لرزت طاری ہوتا تھا، یہ اللہ کی ضربیں ہیں۔ آج مسلمان ان ضربوں کو بھول چکا ہے، اللہ کے نام کو بھول چکا ہے، اللہ کے نام کی مٹاس کو بھول چکا ہے۔ آج وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا کو میں اپنے کنٹرول میں لاؤں گا؟ کفر کی تمام تدبیریں مسلمانوں کے اوپر کارآمد کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمانی طاقت ہوتی، خدا کی قسم آج کسی کا باپ کے اندر وہ نہیں ہو سکتا کہ کفر کا ایک بچہ ایک کفر کی چیز مسلمانوں کے اوپر صادر ہو جائے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، آج ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنی ایمانوں کی حفاظت کرے۔ آج ہم اپنی ایمانوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ ایمانوں کی حفاظت کے لیے یہی وہ طریقے ہیں۔ اللہ کی ضربیں ہے، یہ اللہ کی ضربیں ہے۔ جب انسان اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اللہ ان کی دلوں کو صاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ محنتیں ہیں ہمارے مشائخ کی کہ جنہوں نے ان ضربوں کی وجہ سے کائنات کو مسخر کیا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مسخر نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کو کیا مسخر کرے گا؟ وہ کائنات کو کیا مسخر کرے گا؟ اس نظام کائنات کو کیا مسخر کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ کی اس محنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کائنات کو مسخر کیا کہ نہیں کیا ہے؟ وہ عمر ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں، ایک صحرا میں جاتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، تپتی دھوپ ہے، اس کے اندر ایک جماعت آپ کی سپاہی پیچھے کھڑے ہیں، آپ اس صحرا کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے آپ کے سپاہی صحابہ تابعین پوچھتے ہیں کہ حضرت اتنی سخت دھوپ کے اندر، اس تپتی دھوپ کے اندر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کہا کہ میں جب یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اپنی اونٹوں کو انہی صحرا میں لایا کرتا تھا، ان صحراؤں کے اندر جب میں ان کو چراتا، شام کے وقت جب میں اپنے اونٹوں کو صحرا سے گھر کی طرف لے کے جایا کرتا تو میرے اونٹ کے پیٹ خالی ہوتے۔ میرا والد خطاب مجھے تانا دیا کرتا، اے عمر تو اپنے اونٹ کے پیٹوں کو نہیں پال سکتا، تو اپنے اونٹوں کو نہیں پال سکتا، تمہیں چرانا نہیں آتا تو اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ کہ آج وہ عمر ہے کہ الحمدللہ اس دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج اللہ نے عمر کو عزت دی ہے، آج اللہ نے عمر کو عزت دی ہے۔ آج زمین کے اوپر اس کا ٹنکا چل رہا ہے کیا؟ وہ عمر جو کہتا ہے اگر ایک کتا دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر اگر کوئی پیاسا یا بھوکا مرے گا تو اللہ عمر سے پوچھیں گے۔ تو ان کی دلوں کے اندر ایسی ایمانی قوت کیسے آئی؟ کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز نہیں تھی، کفر کے اندر عزت نہیں ہے، جہالت کے اندر عزت نہیں ہے، بے دینی کے اندر عزت نہیں ہے، رسومات کے اندر عزت نہیں ہے۔ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، اپنے رسولوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف ہمارے نوجوانوں کا رخ ہے؟ آج ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے ذات پہ محنت کرنی چاہیے، اپنے پڑوس پہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ نہیں؟ اب
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک یہودی اپنا گھر فروخت کرتا ہے. کیا؟ اپنا گھر بیچتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے گھر کی قیمت 1 لاکھ ہے تو میرے پڑوس کی قیمت 2 لاکھ ہے. کیا ہے؟ اگر میرے گھر کی قیمت 1 لاکھ ہے تو پڑوس کی قیمت دگنی ہے. اس لیے کہا کہ گھر تو مل سکتا ہے لیکن عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی نہیں مل سکتا. آج مسلمانوں کے اندر پڑوس کی حقوق کہاں ہے؟ یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. کیا؟ ہمدردی سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے. ایمان کی تکمیل کی علامت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ، کیا؟ محبت کرے تو کس کے لیے کرے؟ بولو، ذات کے لیے، اللہ کے لیے کرے. وابغض للہ، کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے. کسی سے اگر بغض رکھتا ہے اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ وابغض للہ، اللہ کے لیے. واعطى للہ، کسی کو اگر کچھ دیتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دیتا ہے. اور اگر کسی سے ومنع للہ، کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو کس کے لیے روکتا ہے؟ اللہ کے لیے روکتا ہے. یہ چاروں علامات ہیں جو ایمان کی تکمیل کی علامات ہے. فقد استکمل الایمان. آج ہم اپنا محاسبہ کریں. کیا کریں؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں. آج ہماری اولادیں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ کہ ہمیں نہ دین سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اہل قرآن سے محبت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خیر کی وہ نیکیاں ہیں. یہ نیکیاں نہیں ہے، یہ خیر کی کنجیاں ہیں. کیا ہے؟ یہ خیر کی کنجیاں ہیں. اس سے وہ خیر کے جو بند دروازے ہیں، جو بند تالے ہیں، اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ خیر کے دروازے اس بندے کے لیے کھولتے ہیں. تو یہ خیر کی کیا ہے؟ کنجیاں ہیں. عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ہندو تھا. ان کی مسجد کے سامنے ان کی دکان تھی. وہ ہر جمعرات کو جو ان کی مسجد جو تھی عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی وہ چراغ جس کے اندر تیل ڈالتے ہیں جس سے اس روشنی ہوتا ہے، اس ڈیوے کے اندر، اس لاٹین کے اندر وہ ہر جمعرات کو تیل ڈالا کرتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان ہے، خود تو ہندو ہے، خود تو بدھ کو پوجتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عبادت ان سے ایک دل لگی کہ چلو یہاں مسلمانوں کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں مسلمان آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو چلو مسلمان کافر کی وہ نیکی اگر وہ زمانے کفر میں کرے تو اللہ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ ان کو بدلہ اس کو دیتے ہیں آخرت میں کوئی. ہاں اگر وہ صاحب ایمان اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے تو آخرت میں وہ چیزیں ان کو مل جاتی. تو شخص ہر جمعرات کو اس چراغ کے اندر، ڈیوے کے اندر تیل ڈالا کرتا. ایک جمعرات انتقال سے ایک ہفتہ پہلے کوئی بزرگ خواب میں آتے ہیں کہ بھائی جاؤ کل جمعے کے اندر مسلمان ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ رات کو تیل ڈالا ہے شب جمعے میں. بزرگ خواب میں آتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، تمہارا موت قریب ہے. کیا ہے؟ موت تمہاری قریب ہے، ایمان لے آؤ. وہ جمعے کی نماز میں آتا ہے، جمعے کے بعد ان سے کہتا ہے مسلمانوں سے کہ بھائی ہمیں مسلمان کر دو. چونکہ پڑوسی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگلے جمعے کو مسلمان ہو جانا. کتنی جلدی کیا کر، اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آئندے جمعے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. وہ ہندو مسلمان ہوتا ہے اور آئندے جمعہ آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے. کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل ہے. تو درخواست یہ ہے کہ خیر کی کنجیاں بنو، نیک عمل کرو، یہ تمہارے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خیر کی کنجیاں ہے. کسی وقت انسان پھسلتا ہے، یہ نیکیاں اس کی حفاظت کرتی ہے. اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر وہ آنے والی آفتیں ٹالتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے
جنہوں نے ہندوستان کے اندر ان مدرسوں کا جال بچھایا، ان کی بنیاد رکھی، اللہ نے اس کو قبولیت دی اور پورے عالم کے اندر آج ان کا نصاب چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کا اخلاص ہے کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑوس میں ایک ہندو کا گھر ہے، وہ آپ کی قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنتے، محبت سے سنتے، عقیدت سے سنتے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے پڑوسی کو ہندو مسلمان ہو چکا ہے، ان کی چیتا جسے کہتے ہیں کہ وہ جلا دی گئی ہے، سب چیزیں ہندوانہ سارے رسمیں ہوئی ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا کہا کہ لالا جی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے، اور وہ ہندو جو ہے جو ان کا پڑوسی ہے، ان کے ہاتھوں میں کنگن ہے، باغ میں پھر رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لالا جی یہ جگہ تو ہماری ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مسلمانوں کی جگہ ہے، جنت ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت، کہا کہ تمہاری وہ تلاوت جو تم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تہجد میں پڑھا کرتے ہو، کہا اس کو میں محبت سے سنتا، عقیدت سے سنتا، اور کہا کہ جب میرا آخری وقت آیا تو میں نے ایسے دل میں کہا کہ جس کلام کی تلاوت قاسم نانوتوی کرتا ہے، میرا عقیدہ اور ایمان اسی کتاب پر ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے پڑوس کا بڑا اثر ہے، صحبتوں کا بڑا اثر ہے۔ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے پڑوسیوں پہ محنت کرو، اپنے محلوں والوں پہ محنت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی نبی ہے، کیا ہے؟ آفاقی نبی ہے، پورے عالم کے نبی ہیں، تو یہ امت بھی کیا ہے؟ آفاقی ہے۔ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر سے کام شروع کرے، محلے بڑھائے، محلے سے شروع کرے، شہر میں آئے، شہر سے شروع کرے، صوبوں میں آئے، صوبوں سے شروع کرے، ملک میں آئے، پھر ملک سے ملک در ملک چلے، پھر دیکھیں کہ فضا ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہندوستان کے سفر پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، آج ہندوستان کے اکثر شہروں کے اندر اللہ اللہ کی صدائے بلند ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائی ہے۔ حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ان ساتھیوں نے تھوڑی محنت کی ہے، ان تھوڑی محنت کا اثر آج ہندوستان کے اکثر علاقوں کے اندر اللہ اللہ کی ضربوں کی صدائیں نظر آ رہی۔ اگر ہم تھوڑی اور محنت کریں، اگر ہم زیادہ محنت کریں، کیا کریں؟ محنت کریں، اپنے آپ کو کپائیں۔ دیکھو اللہ کی مدد ویسے نہیں آتی، جب تک انسان کے اندر ہمت ہے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جہاں انسان کی ہمت، مسلمان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، کیا جواب دے جاتی ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل کرنی کہ نہیں؟ جب تک کے چور نہ ہو جائے، کیا تک کے چور نہ ہو جاؤ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے یہ محنتیں کی ہے، اپنے آپ کو اتنا تھکا دیا کہ رات کو بھی نیند نہیں آتی، ایک دیوار سے کرتے وہاں، اس طرح سے ادھر، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ گھر والی نے کہا کیا کر رہے؟ کہا جو غم مجھے لگا ہے اگر تجھے بھی لگ جائے تو جاگنے والے 1 سے 2 ہو جائے۔ تو آج ان کی وہ محنت، ان کی وہ فکر، ان کی وہ سوچ، ان کا وہ غم پورے عالم میں جاری ہے کہ نہیں؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، 1926 میں کام شروع کیا، وہ 1944 میں دنیا سے چلے گئے۔ کتنا عرصے محنت کی؟ 26 سے 44 کتنے ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 18 سال محنت کی، 18 سال محنت کی، اور 18 سال کے اس کو فیض، وہ غم جو انہوں نے جو چند افراد بنائے تھے، وہ افراد کے اندر وہ غم ایسا پیوست کیا کہ ان کو بھی نیند نہیں آئی۔ جب وہ قبر میں گئے، اس غم کی خوشبو ان کی قبر سے باہر آئی ہے۔ جس شعبے میں بھی جس نے محنت کی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے شعبے میں محنت کی، قادری سلسلے میں محنت کی ہے، جب دنیا سے گئے تو قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں؟
علماء کھڑے ہوئے کہ اللہ اس خوشبو کو، رات کو ہم اس قبر کو بڑھ دیتے ہیں، دن میں رات کو لوگ آ کے مٹی لے جاتے ہیں، قبر پھر زمین کے ساتھ برابر ہو جاتی ہے، یا اللہ اس خوشبو کو اندر کر دے۔ خوشبو اندر گئی کہ نہیں؟ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے وہاں سے خوشبو آئی کہ نہیں؟ امام بخاری نے حدیث پہ محنت کی ہے، ان کی قبر سے خوشبو آئی کہ نہیں؟ تمام دین کے شعبے ہیں، یہ شعبوں کے اندر محنت کرو گے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبولیت عطا فرمائیں گے تو وہ قبولیت ایسی ہوگی کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اس کا کام رکتا نہیں ہے، وہ کام رکتا نہیں ہے، وہ پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ اللہ کا پیغام ہے، ان کو اپنے سینوں کے اندر اس کو جگہ دو۔ کیا کرو؟ جس طرح دنیا کو جگہ دی ہے، جس طرح اپنے بچوں کو جگہ دی ہے، اپنے کام کو جگہ دی ہے، ہم دنیا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے اپنے اولاد کے لیے؟ یہ ہمارے بڑے ہیں، مولانا غلام غوث ہزاری صاحب کے بچے کا انتقال ہوا ہے، آپ جنازے میں نہیں گئے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے بڑے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھے، انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنی تمام چیزوں کو قربان کیا ہے، جب اللہ نے ان کو قبولیت دی ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے کچھ نہیں قربان کر سکتے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں سستی ہو رہی ہے۔ سستی کی نہیں، جیسے اللہ سے گمان رکھو گے ویسے اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اگر 10,000 روپے گزارا کرو گے تو 10,000 روپے ہوگا، نظر 20,000 روپے ہوگی تو 20,000 روپے بھی گزارا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے وہ پچھلی تنخواہیں دیکھو جہاں سے تم اٹھے تھے، کسی کا کام 5,000 سے اٹھا ہے، کسی کا 3,000 سے اٹھا ہے، آج ان کی 20,000 ہے، 1,00,000 ہے، لیکن آج اس سے زیادہ پریشان ہے کہ نہیں؟ تو دین سکون ان چیزوں میں نہیں ہے، راحتوں میں نہیں ہے، راحت کو قربان کرنے میں سکون ہے۔ راحت کو قربان کرنے میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس لیے بالا کوٹ کے جو پہاڑی ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ وہ خواتین جو ناچنے والی تھی، جو طائفہ تھی، وہ عورتیں جو لوگوں کے دلوں کو بہلاتی تھی، جب ان کے حلقے درس میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی قبولیت عطا کی ہے۔ وہ جنگ کے میدانوں کے اندر، محاذوں کے اندر ان لوگوں کی پٹیاں کرتی تھی جن کو انگریز کے ساتھ جب یہ جنگ ہو رہی تھی، جب وہاں مسلمان زخمی ہوتے ان کی وہ پٹیاں کرتی وہ خواتین، وہ ناچنے والی عورتیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم ان پتھروں پہ چڑھتے ہو، ان پہاڑیوں پہ چڑھتے ہو، اس میں کنکر ہے، اس میں ایسے روڑے ہیں کہ جو باریک نوک والے ہیں، جس سے تمہارے پاؤں پہ تکلیف ہو جاتی ہے، چلتے چلتے ان کے پاؤں سے خون نکل جاتا، اپنے دوپٹہ پاڑ کے ان اپنے پاؤں کے اوپر اس کپڑے کو، اس پٹی کو باندھ دی اور چلتی، کہا خدا کی قسم ایسا مزہ آ رہا ہے جسے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ ناچنے والی عورتیں ہیں جو اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کے جب اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ ان کی دلوں کو جنت بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون سا ایمان ہے؟ تو اپنے آپ سے باہر نکلو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ سے باہر نکلو۔ ہم لوگ اپنے آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے باہر نکلو، پھر جا کے دیکھو دین کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو دین کی محنت کے لیے پورا وقت دیا کرو، کم سے کم یہ رات کا 1-1.5 گھنٹہ یہ تو مصلے کو دو نا، تہجد کے اہتمام تو کرو، ذکر کے اہتمام تو کرو، پھر دیکھیں کہ آپ کی بات میں تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں۔ مومن کی آنکھوں کے اندر خدا نظر آتا ہے، مومن بندے کی آنکھوں کے اندر خدا نظر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شخص، وہ عیسائیوں کی قید کے اندر جس نے 30 سال گزارے تھے، اس نے کہا میں مریم کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، کہا کہ میں نے کہیں خدا نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کے لیے اس کو بھیجا۔ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یوں نظر کی اس کی طرف، اس نے کہا تیری آنکھوں میں مجھے خدا نظر آ رہا ہے،
تیری آنکھوں میں مجھے خدا نظر آ رہا ہے، خدا کو میں نے کہیں نہیں پایا، سلطان صلاح الدین تیرے آنکھوں میں آج میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہا مجھے مسلمان کر دو، تمہارا دین سچا، تمہارا اللہ سچا، تمہارا کلام سچا، تمہارا عقیدہ سچا، آج میں نے تمہاری آنکھوں کے اندر اللہ کو دیکھا ہے۔ جس کی آنکھوں میں اللہ نظر آتا ہے اس کے دل کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، آج ہماری کیا حالت ہے؟ اس لیے انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، بیت المقدس کو فتح کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے اندر خدا کا نور نظر آتا تھا۔ آج ہمارے آنکھوں میں ہے، ہمارے آنکھوں کے اندر حیا نہیں ہے، یہ آنکھیں نہ محرموں سے چکتی ہے۔ اس آنکھوں کے اندر حیا نہ ہو، اس آنکھوں کے اندر اللہ کا نور نہیں آ سکتا، اللہ کے جلال کا نور نہیں آ سکتا۔ وہ مومن کا روح اس کی آنکھوں کے اندر ہے، اس کی وہ نظر کے اندر ہے، جب وہ کافر کو دیکھتا ہے اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیات ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ جب اس کا دل کانپتا ہے، جس کو وہ دیکھتا ہے یہ اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے، وہ اس کے ڈر سے کانپتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھو، دنیا سے تو بڑی محبت کی، اس نے فرمایا کہ ذکر اللہ کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، کم سے کم اللہ کو تو اپنا کر کے دیکھو۔ ایسے صاحب ایمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھائے اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ جن کی قسموں کو پورا کرتے ہیں ان کی ہاتھ کو خالی لٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے، ان کی ہاتھوں کو خالی لٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ کم سے کم اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ یہ ذکر ہے کہ ذکر کی برکت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر خشیت بڑھتی ہے، وہ خشیت کے آنسو وہی خشیت کے آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اس لیے من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جہنم کی آگ کیا بجھا سکتی ہے؟ من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رویا، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، حرم اللہ علیہ النار۔ جس کو دنیا کی کوئی فائر بریگیڈ نہیں بگا اس کو بجھا نہیں سکتی، یہ دو آنسو ہے کہ جس کی اس آگ کو ہم نے اعمال کے ذریعے سے، بداعمالیوں کے ذریعے سے جو ہم نے اپنے اوپر جلا کے رکھا ہے، جس کی تاثیر آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ جو بندہ دنیا کے غموں کے اندر پریشان ہے تو اپنے آپ کو اپنے اعمال کی طرف نظر کرے، کیا کرے؟ اپنے اعمال کی طرف وہ نظر کرے کہ اس کا دل یہ کیوں جہنم کا گڑھا بنا ہوگا۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب